السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت پر اجمالی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جمعۃ الوداع کا نام رمضان کے آخری جمعہ کو آج عرف عام میں جمعۃ الوداع اور الوداعی جمعہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ جمعۃ الوداع منانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات چند وجوہات کی بنیاد پر درست نہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد سن 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے آخری رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع نہ آپ نے خود کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ تابعی نے، نہ متقدمین و متاخرین فقہاء و محدثین نے۔ نمبر 2، حجۃ الوداع صرف آپ کے لیے حجۃ الوداع تھا۔ سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے بعد بھی حج کیا، لہذا یہ ان کے حق میں حجۃ الوداع نہیں تھا۔ بائہما، اگر مسئلہ صرف نام کی حد تک ہوتا تو اس کی گنجائش ہو سکتی تھی، مگر یہاں صرف نام کا مسئلہ نہیں بلکہ نام کے ساتھ اس دن انجام دیے جانے والے خصوصی اعمال و عبادات کا ہے جو شرعاً ثابت ہی نہیں ہیں۔ الوداعی جمعہ کی خصوصی فضیلت۔ الوداعی جمعہ رمضان کے بقیہ دوسرے جمعہ کی طرح ہے، اس کو کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت اور خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ جمعہ آخری عشرے میں آتا ہے اور آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں زیادہ ہی محنت کرتے تھے، اعتکاف کرتے اور راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتے، اور اس اہتمام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آخری جمعہ کا کوئی خصوصی اہتمام اور کوئی خصوصی عبادت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام، تابعین و اتباع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے منقول ہے۔ خطبہ کے دوران بار بار اظہار حسرت۔ رمضان کے ختم ہونے پر خطبہ حضرات خطبے کے دوران مخصوص انداز میں حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق الفراق، السلام السلام یا رمضان، اور انہی جیسے دیگر الفاظ و عبارات۔ جبکہ اس طرح اظہار حسرت و افسوس اور الوداعی کلمات پر مشتمل خطبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام، تابعین و اتباع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے، بلکہ رمضان کے گزرنے پر اس مخصوص انداز میں افسوس کا اظہار خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے افطار کرنے کو روزہ دار کے لیے خوشی کا موقع بتایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر و فرحت حین یلقا ربہ۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ افطار کے وقت سے مراد روزانہ افطار کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور مکمل مہینے کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دونوں وقتوں میں ایک روزہ دار عبادت کی تکمیل پر خوشی محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے ختم ہونے اور ربانی احکامات کو بجا لانے کی خوشی میں اہل ایمان کو عید الفطر کا تحفہ دیا ہے، جو مسرت و شادمانی سے بھرا سالانہ تہوار ہے۔ تو پھر رمضان کا مہینہ گزرنے پر افسوس کا اظہار کرنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں۔ واضح رہے کہ ہماری گفتگو مخصوص انداز میں رائج الوداعی خطبہ پر ہے۔ خطیب کا لطیف عبارتوں میں رمضان کے ختم ہونے کا ذکر کرنا اور بقیہ ایام میں عبادت کی ترغیب دینا اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ تو خطبہ کے محاسن میں سے ہے، واللہ اعلم۔ الوداعی جمعہ کے دن پڑھی جانے والی قضاء عمری۔ اس دن قضاء عمری کی نیت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے
وہ عقل و نقل کے خلاف ہے۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں تو درکنار کسی فقہی مسلک کی معتبر کتابوں میں بھی نہیں ملتا، اور اس کا انجام نہایت خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے نماز چھوڑنے کا راستہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری ترک کردہ نمازوں کی تلافی الوداعی جمعہ کے دن ہو جائے گی، جبکہ نماز ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ اور جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو گردن زدنی کا حقدار ہے۔ اور فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 268 میں ہے، جو شخص صرف اور صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بذات خود بہت ہے کیونکہ رمضان کی ہر ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے، تو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ردع الاخوان عن آخر جمعۃ رمضان میں اس کی وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے کافر قرار دیا جائے گا کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رمضان کی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر حقیقی طور پر ہے، بس ایک نماز 70 نمازوں کے لیے کافی ہے، اور اپنے اس عقیدے کی وجہ سے جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، نہ کہ ثواب کی زیادتی کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اسے کافر قرار دیا جائے گا، بلکہ یہ تو رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ ثواب کی زیادتی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک نماز کئی نمازوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ قضاء عمری کے سلسلے میں بعض کتابوں میں بغیر سند کے کچھ موضوع روایات ذکر کی جاتی ہیں، جیسے من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى 70 سنة، یعنی جو رمضان کے آخری جمعہ میں فرائض میں سے ایک نماز قضا کرے گا تو یہ نماز اس کی زندگی میں 70 سال تک فوت ہونے والی نمازوں کا کفارہ ہوگی۔ یہ روایت موضوع ہے، کتب حدیث میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ ملا علی قاری حنفی نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ میں اسے باطل قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ حدیث اجماع امت کے مخالف ہے، کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک عبادت کئی سالوں کی فوت شدہ عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور علامہ عبدالحی لکھنوی نے اپنی کتاب ردع الاخوان صفحہ 40 تا صفحہ 62 میں اس روایت کو اور اس معنی کی کچھ اور روایتوں کا ذکر کیا ہے جو کتب اوراد و وظائف میں بے سروپا رواج پا چکی ہیں، اور ان کے بطلان پر علماء کے اقوال کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ اکابر علماء دیوبند کا موقف جمعۃ الوداع میں رائج مختلف خصوصی اعمال و عبادات پر اکابر علماء دیوبند نے قدغن لگائی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ صفحہ 157 158 میں، مولانا اشرف علی تھانوی نے امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 147 149 میں، مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی نے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 53 صفحہ 78 صفحہ 81 صفحہ 99 میں، مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نے فتاوی محمودیہ جلد 8 صفحہ 295 296 میں، اور مفتی محمد شفیع عثمانی نے امداد المفتین صفحہ 344 میں، مفتی محمد تقی عثمانی نے اصلاح خطبات جلد 12 صفحہ 67 میں، اور مولانا شبیر احمد قاسمی نے فتاوی قاسمیہ جلد 9 صفحہ 427 تا 433 میں اس کے غیر مشروع ہونے کا فتویٰ صادر کیا ہے، اور بعض نے تو بدعت ہونے کی صراحت کی ہے۔ اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ پر اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو صحابہ و تابعین کے نہج پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔